نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان الحرص وطول العمل۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم ذات بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں دو خصلتیں جوان و قوی ہوتی چلی جاتی ہیں، لالچ اور آرزو کی درازی۔ ہوا و حرص ہے وسمہ تمہاری زندگانی کا، بڑھاپے پر اسی سے رنگ چڑھتا ہے جوانی کا۔ تشریح: یہ حقیقت ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، اس کے مزاج و اطوار اور اس کی جبلت پر مذکورہ بالا دونوں خصلتوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا زور بھی بڑھتا رہتا ہے، اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اگر علم و عمل اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے محفوظ و پاک نہ ہو جائے تو وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی گرفت میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خواہشات اور جذبات کی تکمیل مال و آرزو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ انسان جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں ان نفسانی خواہشات اور جذبات کا وجود تو جوں کا تو قائم رہتا ہے، لیکن وہ قوت عقلیہ جو قوت شہوانیہ کو قابو میں رکھتی ہے کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس قوت شہوانیہ کے محرکات کو دفع نہیں کر سکتی۔ اس اعتبار سے دونوں چیزوں کو جوان اور قوی سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر حرص سے مراد اپنا حصہ حاصل کر کے دوسرے کے حصے میں طمع رکھنا، اور عمل سے مراد موت کی تیاری اور توشہ آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی امور کی امیدوں کا طویل ہونا ہے۔ مذکورہ دونوں ہی خصلتیں مذموم ہیں۔ حدیث نمبر 6، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ وہ انسان جو نہیں منت پذیر انسان کے احسان کا، ادا حق اس سے ہو سکتا نہیں شکر یزداں کا۔ تشریح: محسن کا شکر گزار ہونا انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹا یا بڑا احسان کرے تو اس کا قولی یا فعلی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بندوں کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور قولی شکریہ محسن کی کچھ تعریف کرنا ہے، اور قولی شکریہ کا کم سے کم درجہ دعا دینا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے احسان کے جواب میں جزاک اللہ کہا اس نے بہت بدلہ دے دیا، اور فعلی شکریہ یہ ہے کہ حسن سلوک کے جواب میں حسن سلوک کیا جائے۔ انسانوں کی شکر گزاری بھی ایک لحاظ سے اللہ کی شکر گزاری ہے۔ پھر جس شخص کی طبع میں ناشکری ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ جو لوگوں کے حسن سلوک کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ بندوں کے احسانات ظاہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات مخفی ہیں۔ پر جو شخص اس احسان کا شکر ادا نہ کرے جو ظاہر و باہر ہے، وہ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے جو مخفی ہے؟ دوسرا مطلب، جس کی فطرت و عادت لوگوں کے انعام کی ناشکری کرنا ہے، چنانچہ وہ لوگوں کے احسان کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوگا۔